اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان نوجوانوں، بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنا تھا، یہ دین میری امت کے آگے پیش کریں گے آخری زمانے میں، تو اسے اجنبی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اسی کے تعلق سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج کا جو میں موضوع رکھا ہوں، ٹاپک رکھا ہوں، وہ ہے ولادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے اپنی ضد کو اپنے دماغ سے نکالنا ہے۔ دین کو کھلے ذہن سے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیا واقعتاً یہ دین ہے یا یہ دین ہے جو اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی، اس کی 3 تاریخیں بتائی جاتی ہیں، 6، 9 اور 12 ربیع الاول۔ مہینہ یہی ہے لیکن تاریخیں الگ الگ۔ وہ اس لیے کہ دور جاہلیت کے اندر بچوں کی پیدائش کی تاریخ کو یاد نہیں رکھا جاتا، اسے سیف نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ دور جاہلیت کا وقت تھا، اور جس قبیلے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ان کے اندر بھی یہ نظام نہیں تھا، اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہو رہے ہیں یہ آخری نبی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید اس کا ریکارڈ ہوتا، وہ ریکارڈ رکھتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ جہالت، دور جہالت۔ حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش پر بھی ان کے قبیلے والوں نے، ان کے خاندان والوں نے خوشیاں منائی، جو اکثر آپ لوگ علماء کرام سے مساجد کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ خوشی کیوں منائی؟ کہ آخری نبی پیدا ہوئے اس لیے منائے؟ نہیں، وہ اس لیے خوشی منائے کہ ہمارے گھر کے اندر لڑکی پیدا نہیں ہوئی، جسے یہ لوگ دور جاہلیت کے اندر لڑکی کو پیدا ہونا اپنے لیے معیوب یعنی عیبدار سمجھتے تھے، شرم سمجھتے تھے۔ لڑکا پیدا ہونے پر صرف اس لیے خوشی کرتے تھے کہ ہمیں پیدائش پر، وہ جو لڑکی کی پیدائش کے اوپر جو ہمارے اوپر گزرتا وہ نہیں گزرا، جو شرمندگی ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے خوشیاں مناتے تھے لڑکے کی پیدائش پر۔ اب یہ ہوا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمائے، یہ پورے مسلمانوں کو علم تھا کہ یہ جو پردہ فرمائے یہ آ کے ہمارے آخری نبی ہیں۔ تو اس کی ڈیٹ سب کے پاس ہے، اور وہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ اب وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کوئی قرآن کو نہیں بدلیں گے، کوئی قرآن شریف کی آیتوں کو نہیں بدلیں گے، کوئی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بدلیں گے، لیکن اس کے جو معنی بتائیں گے اس میں تحریف کریں گے۔ یہ علماء سو ہے نا، اس میں تحریف کریں گے، مکس کریں گے علماء حق کے خلاف۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین 1450 سال پہلے مکمل ہوا، اور اگر مکمل ہوا تو اس وقت اگر میلاد ہوتی تو آج بھی میلاد ہونی تھی، اسے عید کا درجہ دینا تھا۔ اگر اس وقت صحابہ اکرام نے اسے عید نہ منائی اور نہ ہی اس کو عید کا درجہ دیا، کوئی بھی نہیں منائے، نہ صحابہ منائے، نہ تابعین منائے، نہ تبع تابعین منائے، نہ اولیاء اللہ منائے، نہ جناب چشتی رحمۃ اللہ بنائے، نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بنائے، کوئی نہیں منائے۔ یہ صرف آج کی پیداوار ہے جو اس کو منا رہی ہے، اور عید کا درجہ دے کر منا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سال میں صرف 2 عیدیں دی تھیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسری عید الفطر۔ اس کے علاوہ اگر کسی دن کو عید کا قرار دیا تھا وہ تھا جمعہ، الیوم عید المومنین۔ آج کا یہ جمعہ ہے نا، یہ مومنوں کی عید ہے۔
اور اس کی پوری خلاصی طور پر ایک آیت ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جمعہ کے تعلق سے بتا دی ہے، اور جہاں عید اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا طور طریقہ بھی بتایا ہے، عیدگاہ کو جانے آنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، تو پھر یہ میلاد کیسا عید ہوگی؟ اگر عید ہے، کچھ دیر کے لیے مان بھی لیے عید ہے، تو عید میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، میٹھے پکائے جاتے ہیں، بریانی پکائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہفتے میں 2 روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن پیدا فرمایا، تو میں شکرانے کے طور پر پیر کا روزہ رکھتا ہوں، اور نہ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جو سوال کرے ان کو روزہ کرنے کی تلقین کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم بھی رکھیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس یہ سوال کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جواب دیا، بات ختم۔ تو پھر یہ عید کہاں ہوئی؟ عید کا معنی خوشی ہے۔ اب دیکھیں یہ بات آپ سمجھیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جس وقت رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تب روزے شروع ہوتے ہیں، پھر شوال کا جب چاند نظر آتا ہے تو روزے ختم، اور شوال کی 1 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج تمہاری عید ہے، پورے 1 مہینے تک جو میرے حکم کے مطابق تم لوگوں نے کھانا پینا ہر چیز جو جائز میں تمہارے لیے سال بھر کے لیے کیا تھا وہ چھوڑے میرے حکم کے خاطر، آج وہ حکم کو میں نکالتا ہوں، اور آپ خوشی مناؤ، عید مناؤ، کھاؤ پیو، وہ بھی دائرے کے اندر رہ کر۔ عید ہے تو عید کے اندر ہمیں گناہ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے اور لوگ کرتے ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شوال کی 1 تاریخ کو چاند نظر آتے ہی عید شروع ہوتی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب جس جگہ روزہ آتا ہے اس جگہ عید نہیں آتی ہے، اور جس جگہ عید آتی ہے اس جگہ روزہ نہیں آتا۔ یہ ہماری خواہشات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہماری بڑی دربھاگیہ کا وقت ہے ہمارا، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم حضور پاک علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ان کی بات کو نہیں مانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں پیر کا دن روزہ رکھتا ہوں، تو پھر آپ عید کیسے کرتے ہیں؟ یہ بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ضد کو چھوڑو، صحیح دین کو اپناؤ۔ جتنی دیر تک تمہاری جسم کے اندر اللہ تعالیٰ صحت رکھا ہے تب تک ہی تم یہ بغاوت کر سکتے ہو، اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری صحت کو چھین لیا کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر خبر کا حشر ہے، پھر حشر کا میدان، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے جانا۔ جنگ احد کے اندر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا پتہ ہے؟ کس واسطے؟ اس دین کو آخری امتی تک پہنچانے کے لیے وہ قربانی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمایا۔ 2 دندان مبارک شہید ہوئے، ڈھال کی تیل آپ کے گالے مبارک کے اندر چپ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڈے میں گرے، اور گرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے۔ اس واسطے دین کو مکمل کرنے کے واسطے آج وہ قربانیوں کے دین کو آج ہم اپنی خواہشات کے لیے دین کو مٹانے کی کوشش پہ تلے ہوئے ہیں، صرف علماء سو کے اوپر۔ دین کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے 1450 سال پہلے جا کر، نہ کہ اب۔ ضد دین کو اپنانے کے لیے کرو، باطل کے خلاف کرو، حق کے لیے کرو، حق کے خلاف مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔
ये कहने से मेरा क्या फायदा है? कोई दुनिया का फायदा है? इसमें सिर्फ मेरी आखिरत है। दीन को आज मिटता हुआ देख रहा हूँ तो एक फिक्र है मेरे दिल के अंदर, उस दिन को बाकी रखने के लिए मैं ये वीडियो के जरिए से आपको बता रहा हूँ। अब मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, हाँ आपकी मर्जी। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। मरने के बाद देखने का कोई फायदा नहीं होगा। आज है, अक्ल के नाखून लो, अपनी अक्लों को खोलो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन ईद की जगह रोजा रखते थे और रोजे की जगह तुम ईद मना रहे हो, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ईद और रोजा ऐसा है जैसे आग और पानी, ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। सोचो, जब तक जान है मौका है आखिरत को बनाने का। अगर ये गई तो फिर सब कुछ खत्म, उस वक्त पछताने का भी कोई फायदा नहीं। अरे जिस मौसीकी को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हराम करार दिया, आज नऊज़ बिल्लाह उन्हीं के नाम को आप म्यूजिक में डालकर थिरकते हो, डांस करते हो, शर्म नहीं आती? कहाँ गया आपका ईमान? कहाँ गए वो उलमा? क्यों नहीं रोकते? और उलमा के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है जो दीन को समझते हैं। और आज जो प्लेटफॉर्म है ये बेहतरीन है। हजारों लोगों के पास हम एक ही वक्त पर पहुंचकर अपना पैगाम रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपको समझ में आया कि इसमें बातें हैं जो सही हैं, अगर फिर भी आपको डाउट है तो उलमाए हक के पास जाओ। उन उलमा के पास मत जाओ, ये करने के लिए आपको राग़िब करते हैं। उन उलमाए किराम के पास जाओ जो हकीकत में हक वाला दीन आपको देते हैं। और दीन कुर्बानी का नाम है, खुशी का नहीं। ये अच्छी तरह से अपने ज़हनों में बात को बिठा लो। दीन कुर्बानी का नाम है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी का नाम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे वायरल करो, दूसरों तक पहुंचाओ। और मेरी बात यह है, दूसरों तक पहुंचाने से पहले उलमा किराम के पास जाओ, मेरी बात को बताओ। अगर इसमें हक है, सच्चाई है तो दूसरों तक पहुंचाओ, वरना आपकी मर्जी। मेरा काम था हक को पहुंचाना, मैं पहुंचा रहा हूं इंशाअल्लाह। बाकी मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। मौत से पहले अगर हम अपनी इस्लाह कर लिए तो अल्लाह की मदद होगी, वरना हमारा हशर उन्हीं के साथ अल्लाह ताला करेगा जो ये काम करते करते मर गए और जिसके ऊपर अल्लाह ताला का अताब हुआ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।